میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس وقت جب کتاب و سنت کے شیدائی، کتاب و سنت کا مشن لے کر کے چلنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف دعوت دینے والے اہل الحدیث کا مشن اپنی زبان سے، قلم سے، عمل سے، کردار سے، دعوت سے لے کر کے چلنے والے جب میدان میں آتے ہیں تو ایک بہت عجیب و غریب انداز کا شبہہ پیش کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھلا بتاؤ کہ اہل الحدیث کا جو نام ہے یا اسی سے اور جو متعلق صفاتی نام ہے، سلفیت کا نام ہے یا اہل السنت کا نام ہے یا اہل الحدیث اہل الجماعت کا نام ہے، اور جو ناصر الحدیث، اہل الاثر وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اہل الحدیث کا نام، یہ بہت سارے لوگ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ بھی من جملہ فرقوں کی طرح سے ایک فرقہ ہے، من جملہ احزاب کی طرح، دھڑوں کی طرح سے ایک دھڑا ہے، جیسے بہت سارے فرقے امت میں پیدا ہوئے، نکلے اور بدستور نکلتے جا رہے ہیں صبح و شام، اسی طرح سے ایک فرقہ یہ بھی ہے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے۔ یاد رکھو اور اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں اور دل میں اس بات کو بٹھا لو، یہ شبہہ ہے، یہ کنفیوژن ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناموں کو، ناموں کی تاریخ کو، ناموں کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو دعوت کے مشن میں یہ شبہہ پیش کر کے بہت کچھ آپ کو آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ حوصلہ افزائی کے بجائے آپ کے ساتھ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، آپ کی دل شکنی کی جاتی ہے، اور آپ کو آپ کے مشن سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ شبہہ ہے۔ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل الحدیث کوئی حزب نہیں ہے، اہل الحدیث کوئی ٹولی اور گروہ اور جماعت نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ یہ تو تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کے کتاب کی آیات سے، اس کے نبی کی سنت کے دلیلوں سے، امت کے سلف صحابہ تابعین تبع تابعین کی سیرت کی روشنی میں یاد رکھو، اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی ٹولی نہیں ہے، یہ کوئی دھڑا نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل اسی اترے ہوئے قرآن کی سچی تعبیر ہے جس کا آغاز غار حرا کے اندر ہوا تھا۔ یہ اسی سنت کی تعبیر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے اور صحابہ کے ذریعے سے آج منتقل ہو کے محدثین کی کوششوں سے سنت کی کتابوں کے اندر لکھی جا چکی ہے، درج کی جا چکی ہے۔ یہ دراصل انہی تابعین عظام کے مشن کی تمدید ہے میرے بھائیوں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تھی۔ تو اہل الحدیث یعنی اہل النبی، اہل الحدیث ہم اہل النبی وان لم یصحبوا نفسه انفاسه صحبوا۔ میرے بھائیو، علامہ قومسی نے کہا تھا اہل الحدیث کون ہیں؟ اہل الحدیث ہم اہل النبی وان، اہل الحدیث دراصل اہل النبی ہیں، حدیث والے دراصل نبی والے ہیں۔ وان لم یصحبوا نفسه، اگرچہ انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کا ساتھ نہ پایا، یعنی آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں جب نکلی ہیں، ادا ہوئی ہیں، اس وقت تو موجود نہ تھے، لیکن انفاسہ صحیبوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو آپ کی زبان سے نکل چکی ہیں، آپ کے فرمودات میں منتقل ہو چکی ہیں، آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کے فتاوے ہیں، ان سے تو ان کا گہرا رشتہ ہے۔ اس لیے اہل حدیث اہل نبی ہیں، اہل حدیث اہل رسول ہیں، اور یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت، آپ کی سچی سنت، آپ کی سچی حدیثیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہی اسلام کی سچی تعبیر ہے، یہی اسلام کی سچی تصویر ہے۔ یاد رکھو، اسلام ہی سنت ہے، سنت ہی اسلام ہے، اسلام آپ کی حدیثوں کا نام ہے، آپ کی حدیثیں اسلام کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ یاد رکھو، اس لیے کوئی شبہے میں نہ ڈالے۔ ہاں کوئی آپ سے آ کر کے یہ کہے کہ یہ نام کہاں سے لے آئے، یہ نام کہاں سے آ گیا، تو بتلا دو کہ آپ نے سنت اپنی زبان سے کہا ہے، بتلا دو کہ آپ نے اپنی زبان سے حدیث کہا ہے۔ میرے بھائیوں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔